آج ہماری نوجوان نسل، آج ہمارے نوجوان بچے گمراہی کے جس ڈگر پہ کھڑے ہوئے ہیں، آج شراب نوشی سماج کے اندر عام ہے، جوا سماج کے اندر کھلے عام کھیلا جا رہا ہے، لیکن ہم میں سے بڑے بوڑھوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اس غلط کام کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب سماج کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، اور اگر سماج کے لوگ، بڑے بوڑھے ذمہ دار قسم کے لوگ اگر اس کو نہیں روکتے ہیں، تو اگر وہ اللہ سے دعائیں کریں تو اللہ ان کی دعاؤں کو ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سماج کے ہر فرد کو اللہ رب العالمین عذاب میں مسلط کر دیتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ سمندر کے اندر کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، ایک کشتی کے اندر، ایک جہاز میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں۔ جہاز میں دو طبقہ ہے، دو منزل ہے، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں رہتے ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں۔ نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے، وہ اوپر پانی لینے کے لیے بار بار آتے جاتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نیچے والے سوچتے ہیں یا سوچے کہ ہم بھی اوپر جاتے ہیں، بار بار ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اوپر والوں کو بھی بار بار ہمارے آنے اور جانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی کشتی کے اندر، اپنے جہاز میں سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ ہم سمندر سے آسانی سے پانی لے سکیں۔ یہ نیچے والوں کا خیال ہوتا ہے، نیچے والوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اوپر بار بار آتے اور جاتے ہیں، ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیچے سمندر میں جہاز میں سوراخ کر لیتے ہیں اور ہم نیچے سے آسانی سے پانی لے لیں گے۔ اگر نیچے والے ایسا کر لیتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی، جہاز غرق ہو جائے گا اور تمام لوگ ڈوب کر کے مر جائیں گے۔ ایسی صورت میں اوپر والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ نیچے والوں کو منع کریں، سمندر جہاز میں یا کشتی میں سوراخ کرنے سے منع کریں، جس کے نتیجے میں ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو مریں گے تم کو بھی ڈبو دیں گے۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اوپر والے نیچے والوں کو منع کریں، اگر نہیں منع کریں گے اس کا انجام یہی ہوگا کہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ تو اسلام نے ہم پر اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اگر سماج کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں تو دوسرے لوگ جو صاحب قوت ہیں، صاحب طاقت ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام برائیوں کو روکنے کی کوشش کی جائے، ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کی لپیٹ میں سب لوگ آئیں گے اور سب لوگ غرق ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اسلام نے انکار منکر کے 3 مراتب بیان کیے ہیں، جس کا تذکرہ کیا گیا کہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی جائے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے نہیں روک سکتے تو دل کے اندر برا جانے، اور روکنے کے درمیان بھی حکمت اور مصلحت سے کام لینا چاہیے۔ ڈائریکٹ کسی کو نہیں روکنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے پیار سے، محبت سے۔ یہ اسلام یہ نرمی کا دین ہے، یہ شفقت و محبت کا دین ہے۔ اسلام ہم کو نرمی کی، بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے۔ الفت و محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیے۔ کفار و مشرکین کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا معاملہ کیا، اور اسی طرح صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک مرتبہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں لوگوں کو عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر خطاب فرما رہے تھے۔ مروان بن حکم جو اس وقت حاکم تھے، وہ خطاب فرما رہے تھے، اور انہوں نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دیا۔ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر نبی کی سنت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد خطبہ دیا جائے۔ مروان بن حکم جو حاکم وقت تھے، انہوں نے پہلے خطبہ شروع کر دیا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مروان بن حکم تم یہ غلط کام کر رہے ہو، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، نبی نے پہلے نماز پڑھائی ہے اس کے بعد خطبہ دیا ہے، آپ پہلے خطبہ دے رہے ہو اور اس کے بعد نماز پڑھاؤ گے۔ مروان بن حکم نے عذر پیش کی،
کہ جب نماز پڑھنے کے بعد لوگ خطبہ نہیں سنتے ہیں چلے جاتے ہیں. صحابی رسول نے کہا, ابو مسعود نے کہا کہ یہ تمہارا کام, تمہارا رویہ غلط ہے. لوگ خطبہ سنے نہ سنے یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم نبی کے اطاعت کرو, نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. نبی نے جیسا کیا ہے, جیسا کہا ویسا کرو. ایک دوسرے موقع پر اللہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب ان کو خنجر مارا گیا اور وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے, شہادت ان کے جانکنے کے عالم میں تھے, کچھ لوگ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے, عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں. جب ان کے اس واقعے کی خبر لوگوں کو ملتی ہے مدینہ میں, بہت سارے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اس میں ایک صحابی ایسے بھی آتے ہیں جن کا پیجامہ نیچے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جاگنے کے عالم میں ہیں, سکرات کا عالم ہے, موت ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کا پیجامہ ان کے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے اور وہ واپس جانے لگتا ہے, دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلاتے ہیں ادھر آؤ. وہ صحابی کہتے ہیں خلیفہ راشد کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں تمہارا پائجامہ تمہارے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے. نبی کی سنت ہے, نبی کا فرمان ہے کہ جس کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکے گا اس کا وہ حصہ جہنم کا حقدار اور مستحق ہے. اپنے پائجامے کو اپنے ٹخنے سے اوپر کرو. یہ نبی کی سنت ہے, یہ صحابہ کا کردار ہے. جاگنے کا عالم ہے, سکرات کے عالم میں ہے, موت ان کے سامنے کھڑی ہے, لیکن امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا, یہ صحابہ کرام کا کردار تھا, اور انہی اخلاق کی وجہ سے اسلام دنیا کے اندر عام ہوا ہے, پھیلا ہے. میرے بھائی بزرگوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر, معاشرے کے اندر برائیاں, ہر قسم کی برائیاں عام ہے. آج ہماری نوجوان نسل تباہی کے جس دہانے پر کھڑی ہے, آج نشہ خوری, شراب نوشی, جوا بازی اور قسم قسم کی برائیاں سماج کے اندر عام ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بے شک شراب, جوا اور آستانوں پر کیے ہوئے وہ تمام اعمال اور اسی طرح سے وہ تمام چیزیں جس سے اللہ نے, قرآن نے منع کیا ہے, یہ تمام چیزیں حرام ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوه, تم ان تمام چیزوں سے بچو. لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسلام نے شراب پینے سے منع کر دیا ہے. نبی نے فرمایا کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر نشہ آور چیز جس میں نشہ ہو, جو انسان کے ذہن و دماغ کو گھما دے, چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو, سگریٹ اور بیڑی کی شکل میں ہو, گانجے اور چرس کی شکل میں ہو, افیون اور ہیروین کی شکل میں ہو, یا کوکین کی شکل میں ہو, جس بھی شکل میں آج جو چیزیں ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہیں, جس سے لوگ نشہ کرتے ہیں اور اس کو کھاتے اور پیتے ہیں, جس سے انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے, ان تمام چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا ہے, حرام قرار دے دیا ہے. کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے, چاہے اس میں کم نشہ ہو یا زیادہ نشہ. بیڑی بھی, سگریٹ بھی, تمباکو بھی یہ نشہ آور چیز ہے. گلمنجن جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ بھی, اس میں بھی نشہ ہے, اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے. جس میں تھوڑا نشہ ہو یا زیادہ نشہ ہو, سب چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے. آج ہمارا نوجوان طبقہ, آج ہماری نوجوان نسل دھڑلے کے ساتھ سگریٹ پیتی ہے, بیڑی پیتی ہے, گانجا پیتی ہے, اور ہمارے بڑے بوڑھے یا نوجوان تمباکو کھاتے ہیں شوق سے. میرے بھائیو بزرگوں, کسی پر طنز مقصود نہیں ہے, یہ آج سماج کے ہر فرد کا معاملہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں, اس کے بعد اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کریں, اس لیے کہ ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے ان تمام لوگوں کے متعلق پوچھ تاچھ کرے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ استنبوا الخمر, نبی نے فرمایا کہ استنبوا الخمر فإنها ام الخبائث, کہ تم شراب سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ شراب یہ ام الخبائث ہے. تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟
یہ شراب ہے جس میں نشہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بھی پہلے شراب پیتے تھے، بناتے تھے، بیچتے بھی تھے، لیکن اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے، اللہ نے اس کو دھیرے دھیرے منع کر دیا۔ صحابہ کرام پہلے شراب پی کر کے آتے تھے مسجدوں میں، نماز پڑھتے تھے، اسلام نے اس کو منع کر دیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو منع کر دیا۔ تو یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی بھی ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں، اور اگر ہم خود کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بناتے ہیں، بیچتے ہیں تو اس کو بھی بند کریں، تب ہمارا اچھا اثر سماج اور معاشرے پر پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، کہ تم شراب سے بچو، اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بہت ہی نیک دیندار انسان تھا اور ایک غلط قسم کی عورت تھی۔ اس عورت نے اس مرد کو، اس انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اس آدمی کو اپنے گھر پر بلایا اور اس سے کہا کہ یا تو تم شراب پیو یا میرے ساتھ زناکاری اور بدکاری کرو یا اس بچے کو قتل کرو، ان تینوں میں سے تم کو کوئی نہ کوئی ایک کام کرنا پڑے گا، ورنہ میں تم کو بدنام کر دوں گی۔ وہ نیک انسان سوچتے ہیں کہ شراب پینا یہ آسان کام ہے، بچے کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، زناکاری اور بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو ایسا کرتے ہیں شراب کا ایک گھونٹ پی لیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں۔ جب شراب پی لیتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ پر جب فتور ہوتا ہے، شیطان حاوی ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ اس عورت سے بدکاری بھی کرتے ہیں، زناکاری بھی کرتے ہیں اور اس بچے کو جان سے مار بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ شراب، یہ جوا، یہ نشہ، یہ بہت بری لت ہے جس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور دینی نقصانات بھی ہیں۔ جس کے دینی نقصانات بھی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب بنانے والا اور شراب کو لانے والا، شراب کو لے جانے والا اور شراب کا پیسہ کھانے اور کمانے والا، یہ تمام لوگ کیا ہیں؟ یہ مردود قسم کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت و ملامت ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کا پیسہ حرام ہوتا ہے۔ تو شراب پیتے ہیں، بناتے ہیں، بیچتے ہیں، لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کا پیسہ، ان لوگوں کا مال یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی شراب کی لت کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان طبقہ جس تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، جس کا ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے دنیاوی نقصان یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، دل گردہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا جسم خراب ہوتا ہے، اس کا ذہن و دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے نقصانات اس کے سماج کے اندر ہیں۔ آج کروڑوں لوگ دنیا کے اندر اس گھناؤنی لت میں اور اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے بچوں سے سگریٹ اور بیڑی، پان اور تمباکو، گٹکا منگواتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ جب ہم بچوں کے سامنے کھائیں گے، بچے ہماری دیکھی دیکھا کل وہ بھی کھائیں گے اور وہ بھی اس سگریٹ پینے کی کوشش کریں گے، اور یہی ہوتا بھی ہے۔ جس کے ماں باپ پیتے ہیں، بعد میں دھیرے دھیرے ان کی نسل اور ان کے بچے بھی پیتے ہیں۔ آپ کے سامنے نہیں پیتے، لیکن آپ کے پیٹ پیچھے پینے کی کوشش کرتے ہیں یا پیتے ہیں۔ پہلے تمباکو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے سگریٹ کا ایک کش مارتے ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے افیون اور چرس اور گاجے اور دیگر برائیوں کی طرف آتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کریں، جس کا اچھا اثر معاشرے اور سماج پر ہوگا۔ اس کے جو نقصانات ہیں اور اس کے جو معاملات ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان یہ دین سے دور ہوتا ہے، دین کی آشنائی سے نابلد ہوتا ہے، دین کے بارے میں اس کو جانکاری نہیں ہوتی ہے کہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ تمام چیز کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جب سماج کے اندر بے روزگاری عام ہوتی ہے، سماج کے اندر جب بے روزگاری عام ہوتی ہے تو سماج کے لوگ، معاشرے کے لوگ یا نوجوان طبقہ ان تمام برائیوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ جب غلط صحبتوں میں اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے، غلط ساتھیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے، تو غلط صحبتوں کی وجہ سے آپ کا بچہ بھی خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو
اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیے، ان کو مساجد سے مدارس سے قریب کیجیے، ان کو دینی تعلیمات سے روشناس کرائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے کر کے آئیے، ان کو دین کی تعلیم سے روشناس کرائیے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پر سرزنش کرو، ان کو مارو اور پیٹو، ان کو ڈانٹ اور ڈپٹ کر کے اپنے ساتھ مسجد لے کر کے آؤ۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو اپنے سے ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، جس سے برائیاں سماج کے اندر نہیں ہوں گی۔ جب بچے سن شعور کو پہنچتے ہیں، ان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ جو رویہ دیکھتے ہیں، بڑوں کے ساتھ جو معاملات دیکھتے ہیں، وہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی کوشش کریں، اور ان تمام گھناؤنے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور سماج کے اصلاح کی، گھر کی اصلاح کی، خاندان کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہماری اصلاح فرما، ہمارے معاشرے اور سماج، ہمارے گھر اور خاندان کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہمیں سچا پکا مومن بنا، نمازی بنا، دیندار بنا، اور ان تمام گھناؤنی چیزوں سے، شراب سے، زناکاری، بدکاری، اور ان تمام سگریٹ، بیڑی اور ان تمام چیزوں سے اللہ تو ہم کو معمور اور محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ہماری اصلاح فرما، ہمارے معاشرے اور سماج کی، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہی اصلاح کرنے والا ہے، آمین۔